جن کے دماغ میں کھوپڑی میں جلدی بات بیٹھتی نہیں ہے، گھستی نہیں ہے، وہ آپ سے سوال کریں گے، لڑیں گے، مناظرے پر اتر آئیں گے، آپ سے جھگڑا کریں گے، تو آپ بھی وجادلہم باللتی ہی احسن، تو آپ بھی ان سے لڑیے، لیکن گالی گلوچ نہیں، آپ لڑیے تو قرآن سے لڑیے، آپ لڑیے ان سے تو آپ حدیث سے لڑیے، دلائل سے آپ لڑیے۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اللہ ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، جو اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اسی اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ بارے الہ درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما، اپنے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی آمنہ کے لال، مکہ اور مدینہ کے گلیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم و بارک علیہ۔ محترم سامعین کرام، بہت ہی جلد بازی میں آنن فانن یہ پروگرام یہاں پر رکھا گیا ہے۔ 4 دن پہلے بابر چچا نے مجھے فون کیا اشتہار بنانے سے تقریباً 4-5 گھنٹہ پہلے کہ ہم لوگ ایک پروگرام دینی، یہ دعوتی اصلاحی پروگرام کرنے جا رہے ہیں، آپ خالی ہیں؟ میں نے کہا اس وقت تو میں خالی ہوں،
تو کہا ٹھیک ہے اشتہار میں ہم لوگ نام دے رہے ہیں 22 تاریخ کو آپ آ جائیے گا۔ اشتہار جب میں نے دیکھا تو لکھا ہوا ہے کہ یہ انصاری فاؤنڈیشن کی طرف سے یہ پروگرام ہو رہا ہے، دعوتی و اصلاحی اجلاس عام، ایک روزہ دعوتی و تبلیغی و اصلاحی اجلاس عام۔ تو میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے وہ دعوت و تبلیغ کے اوپر کچھ اصلاحی باتیں ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو سنیے میرے بھائیوں، یہ بہت اچھا کام ہے، یہ جو قدم اٹھائے ہیں، جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں، ابھی شیخ محترم بتا رہے تھے مخالفت کرنے دیجئے، اگر اللہ رب العالمین کو یہ کام پسند ہے تو آپ ترقی کرتے جائیں گے، لوگوں کی تعداد، لوگوں کی سنکھیاں بڑھتی جائیں گی، اور اگر اللہ رب العالمین کو یہ کام پسند نہیں ہے تو اللہ رب العالمین اس کو مٹا دے گا۔ آپ جتنی بھی کوشش کریں اس کو آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں، جتنی بھی کوشش کریں۔ اور سنیے یہ جو قدم آپ لوگ اٹھائے ہیں، آپ قابل مبارکباد ہیں، آپ جو آگے بڑھنے کی کوشش کیے ہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو آگے بڑھائے گا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ کسی بھی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک وہ قوم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین کسی کو آگے نہیں بڑھاتا ہے اس وقت تک جب تک کہ کوئی قوم اپنے آپ کو آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتی ہے۔ اللہ اس قوم کو اس وقت تک نہیں سدھارتا ہے جب تک وہ قوم اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش نہیں کرتی ہے، اللہ اس کو نہیں سدھارتا ہے۔ تو چلیے دعوت و تبلیغ کے اوپر کچھ باتیں ہو جائیں، چونکہ ہے ایک روزہ دعوتی و اسلام۔ دیکھیے شریعت میں 3 الفاظ ہیں، میں تھوڑا اسپیڈ ڈاؤن کیا ہوں، آپ لوگ بات کو سمجھیں، چونکہ یہ اصلاحی پروگرام ہے اس لیے آج میں کچھ الگ انداز میں بولوں گا، تھوڑا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ شریعت میں 3 الفاظ ہیں، ایک ہے دعوت، نمبر 2 تبلیغ، نمبر 3 اصلاح۔ پہلے جو ہے دعوت اور تبلیغ یہ دونوں غیر مسلموں کے لیے ہے، اور اصلاح جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ دعوت و تبلیغ ہم کیسے کریں؟ دعوت و تبلیغ کا کام ہم کہاں سے شروع کریں؟ پہلے یہ دیکھیے کہاں سے ہم شروع کریں گے۔ کیا یہی دعوت و تبلیغ کا کام ہے کہ ہم 2 لاکھ خرچہ کریں، پنڈال بنائیں؟ کیا یہی طریقہ صرف ہے یا کچھ اور طریقہ ہے؟ دعوت و تبلیغ ہم کہاں سے شروع کریں گے؟ چلیے قرآن دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعوت کا کام، تبلیغ کا کام پہلے اپنے اوپر کرو، پہلے خود سدھ لو، پہلے خود نمازی بنو، پہلے خود روزے کے پابند بنو، پہلے خود سدھرو، اس کے بعد دوسروں کو سدھارو۔ دوسرے اسٹیپ میں نمبر کس کا آتا ہے؟ وَأَهْلِكُمْ۔ خود سدھر جانے کے بعد اپنی زندگی کو آپ دیکھیں، میں کس راستے پہ چل رہا ہوں، جس راستے پہ میں چل رہا ہوں یہ راستہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ پہلے اپنے آپ کو آپ سدھاریں، اس کے بعد آپ محنت کریں بال بچے کے اوپر، اہل و عیال کے اوپر، بچوں کے اوپر محنت کریں، بچوں کو سمجھائیں، دین سمجھائیں، دیکھو بیٹا یہ غلط راستہ ہے، بیٹا اس پہ مت چلو، یہ سیدھا راستہ ہے، بیٹا یہ جنت کا راستہ ہے، اس پہ چلو۔ بچوں کو سدھارو، بچوں کے اوپر محنت کرنے کے بعد بیوی کے اوپر محنت کرو، بیوی کو سدھارو، بیٹی کو سدھارو، اس کے بعد پڑوسی کے اوپر آپ
آپ کے جو گھر کے قریب ہیں ان لوگوں پر تیسرا اسٹاپ یہ ہے، آپ ان کو سمجھائیں، اس کے بعد محلے والوں کو، گاؤں والوں کو، اسی طرح کر کے قدم قدم، ایک قدم، دو قدم، تین قدم کر کے آپ آگے بڑھیں۔ تو دعوت و تبلیغ کا کام ہم کہاں سے شروع کریں گے؟ اپنے آپ سے۔ اچھا چلیے، کس انداز میں دعوت دیں گے؟ کیا طریقہ ہے؟ کیسے ہم دعوت دیں گے؟ تو چلیے قرآن کریم پھر ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کیا کہتا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہاں پر 3 طریقے بتلائے گئے ہیں۔ لوگوں کو آپ جب دعوت و تبلیغ کریں گے، سنیے آج کل ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس میں کچھ علماء بھی ہوتے ہیں، گاؤں کے کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ماسٹر لوگ بھی ہوتے ہیں، اور سب گھر گھر جا کر کے تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ یہ اچھا کام ہے، ٹھیک ہے، اچھا کام ہے، سمجھاتے ہیں، لیکن بے نمازیوں کی تعداد جب زیادہ ہو جاتی ہے، شرابیوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ کام نہیں ملا ہے ان لوگوں کو، خالی نماز روزہ، چلو مسجد میں چلو، روزہ رکھو، حرام مت کھاؤ، کچھ کام نہیں ملا ہے ان لوگوں کو۔ وہ لوگ ایکشن لیتے ہیں جب، تو یہ لوگ بھی ادھر سے غصہ ہو جاتے ہیں، ارے اپنا کھا کر کے، اپنا روپیہ برباد کر کے ہم کیوں تمہاری بات سنیں؟ چلو یہ کام چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی۔ نبی نے اس دین کے خاطر طائف کے میدان میں جب اللہ کے رسول گئے تھے، پتھروں سے آپ کو مارا گیا، لہو لہان کر دیا گیا، لیکن آپ نے اس کام کو چھوڑا نہیں، چھوڑے نہیں۔ سنیے طریقہ کیا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ جب آپ دعوت دیں گے تو اس میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو نارمل ہیں، زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، نارمل ہوں گے، تو آپ ان کو کیسے سمجھائیں گے؟ آپ ان کے سامنے جنت کی نعمتوں کا بیان کیجئے، جہنم کے عذابات کا، یہ جو عذاب ہے، جہنم کا جو عذاب ہے، اور اس میں مختلف جو شکلیں ہیں عذاب کی، آپ جنت و جہنم کی بات، سیدھی سیدھی بات، چونکہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نارمل ہوتے ہیں، کام کرنے، کھیتوں میں کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے سامنے آپ سیدھی سیدھی قرآن و حدیث کی باتیں، جنت کی باتیں، جہنم کی باتیں، قبر کے عذاب کا ذکر، سیدھی سیدھی باتیں آپ ان کے سامنے کر دیجئے۔ یہ ہے موعظۃ حسنہ۔ یہ ہے نمبر 2، جن کو آپ سمجھا رہے ہیں ان میں کچھ پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، کچھ ایجوکیٹڈ لوگ ہوں گے، جو انگلش بولنے والے ہیں، انگریزی لکھنے والے ہیں، عربی میں بات کرنے والے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ تو وہ جب آپ ان کے سامنے دعوت پیش کریں گے نا، تو وہ آپ سے سوال کریں گے، وہ آپ سے پوچھیں گے، آپ سے سوال کریں گے کہ آپ نے جو یہ کہا تو اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ ایسے کریں گے ہم تو یہ کام نہیں ہوگا، اس انداز میں کریں گے یہ کام نہیں ہوگا، آپ سے سوال کریں گے۔ کیوں؟ وہ پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، آپ سے سوال کریں گے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ وہاں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بڑی حکمت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ آپ ان کو سمجھائیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ غصہ ہو جائے، آپ کے ہاتھ کے اوپر حملہ کر دے، نہیں، حکمت کے ساتھ آپ ان کو سمجھائیں۔ یہ ہے بالحکمہ۔ 2 ہو گیا۔ نمبر 3، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو آپ دعوت دیں گے نا، وہاں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے دماغ میں، کھوپڑی میں جلدی بات بیٹھتی نہیں ہے، گھستی نہیں ہے، وہ آپ سے سوال کریں گے، لڑیں گے، مناظرے پر اتر آئیں گے، آپ سے جھگڑا کریں گے، تو آپ بھی وجادلہم باللتی ہی احسن، تو آپ بھی ان سے لڑیے، لیکن گالی گلوچ نہیں، آپ لڑیے تو قرآن سے لڑیے، آپ لڑیے ان سے تو آپ حدیث سے لڑیے، دلائل سے آپ لڑیے، اور ایسا نہ ہو کہ گالی گلوچ اور کیا کہتے ہیں کہ
ذاتیات پر حملہ ہو جائے، نہیں، احسن طریقے سے، اچھی طریقے سے آپ ان کو سمجھائیے۔ یہ 3 طریقہ اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے۔ اب دیکھیں، جب آپ کوئی اچھا کام کریں گے تو لوگ مخالفت کریں گے۔ نبی کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا ہے۔ دیکھیے نبی کیسے دعوت دیے ہیں، ایک منظر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جب نبی اکرم کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو گئی اور آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو اعلان کھلا اوپنلی آپ لوگوں کو دعوت دیجئے۔ پہلے تو چپکے سے چھپ کر کے اللہ کے رسول اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ جب اللہ نے حکم دیا کہ اے نبی اب چھپ کر کے ضرورت نہیں ہے، چپکے سے اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، بلا ڈر کے، بغیر خوف کے، اوپنلی آپ اعلان لوگوں کو دعوت دیجئے۔ دیکھیے تو نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو لوگ حج کرنے گئے ہیں، جو لوگ عمرہ کرنے گئے ہیں، ان کو معلوم ہوگا ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے کوہ صفا۔ اللہ کے رسول اس پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے۔ میری بات تھوڑا دھیان سے سنیے گا، اور میں پھر تھوڑا سلو بول رہا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھے، اس کے بعد میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ سنیے، اس پہاڑ میں جلدی کوئی چڑھتا نہیں تھا، غور سے سنیے گا، اور جب کوئی اس پہاڑ پر چڑھ جاتا تھا تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ کوئی امپورٹنٹ بات ہے، کوئی خاص بات ہے، کسی خاص بات ہی کو لے کر کے لوگ اس پہاڑ پر چڑھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول اس پہاڑ پر چڑھنے کے بعد، نبی کے زمانے میں تو یہ مائک کے لاؤڈ اسپیکر تو نہیں تھا، اللہ کے رسول ہر قبیلے والے کو نام لے لے کر کے اللہ کے رسول بلا، بڑا سریا والو تم بھی چلے آؤ، چھوٹا سریا والو تم بھی چلے آؤ، بغل میں بوریوں والو تم بھی چلے آؤ، بواری جوڑ والو تم بھی چلے آؤ، دیا جوڑی والو تم بھی چلے آؤ، ایلل مٹیا والو تم بھی چلے آؤ۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، اللہ کے رسول ہر قبیلے والے کو نام لے لے کر کے بلائے، تم بھی آؤ، تم بھی آؤ، تم بھی آؤ۔ یہ دیکھیں دعوت کیسے دے رہے ہیں اللہ کے رسول۔ سب ایک جگہ جمع ہو گئے۔ جب لوگوں نے سنا کہ یہ آج پہاڑ پہ چڑھ کر کے کون یہ اعلان کر رہا ہے، کہا کہ محمد ابن عبداللہ، چونکہ اس وقت وہ لوگ آپ کو نبی نہیں مانتے تھے اور ان لوگوں کو پتا بھی نہیں کہ آپ نبی بنا دیے گئے ہیں، چونکہ آپ کو نبوت کی ڈگری 40 سال کی عمر میں ملی تھی۔ تو سنیے، تو جس نے سنا کہ کون یہ محمد پہاڑ کے اوپر ہے، جو لوگ بیمار تھے، بستر سے اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، تو وہ اپنے بدلے میں کسی دوسرے آدمی کو بھیج دیا کرتے تھے، ارے جاؤ میرے بدلے میں، آج محمد نے بلایا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ضرور کوئی امپورٹنٹ بات ہے، جاؤ میرے بدلے میں جاؤ۔ جو بیمار تھا، بستر سے اٹھ نہیں پاتا تھا، وہ اپنے بدلے میں کسی دوسرے آدمی کو بھیج دیا، جاؤ آج محمد نے اعلان کیا ہے، جاؤ کیا بات ہوگی۔ سب لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے، جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں، ہم لوگ اسٹیج میں بیٹھے ہیں، ایسے کچھ اونچائی پر، ہم لوگ تھوڑا سا اونچائی پر ہیں، آپ لوگ نیچے بیٹھے ہیں، ویسے اللہ کے رسول پہاڑ کے اوپر ہیں اور سب لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ جمع ہونے کے بعد دیکھیے اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں، پوائنٹ یاد رکھیے گا تھوڑا سا۔ اللہ کے رسول نے کہا، اے لوگو سنو، میں نے تم لوگوں کو اس لیے بلایا ہے کہ اگر میں کہوں، کیونکہ میں اونچی جگہ پر ہوں، جو مجھے دکھائی دے رہی ہے وہ تم کو نہیں دکھائی دے رہی ہے، تو اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو آدھی رات میں تمہارے اوپر حملہ کرے، تو کیا تم میری بات کو تسلیم کرو گے، مجھے سچ مانو گے؟ یہ کوئی دعوت نہیں ہے، لیکن غور کیجئے گا، یہ کوئی دعوت نہیں ہے۔ طریقہ دیکھیے، یہاں سے ایک نقطہ یہ ملتا ہے
کہ آپ کسی کو ڈائریکٹ نماز کی دعوت مت دیجیے، ڈائریکٹ جا کے مت یہ کہیے وہ بیٹھ کر کے چائے پی رہے ہیں چلو نماز کا ٹائم ہو گیا چلو، نہیں، پہلے آپ اس کے دل کو جیتیے. یہ دیکھیں دل کو جیتنے کا طریقہ اللہ کے رسول ان کے دل میں پہلے جگہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ان کے دل میں بٹھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایک لشکر ہے تم مجھے، لیکن اللہ کے رسول نے یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھو کوئی لشکر ہے نہیں، لیکن اگر میں کہوں، اگر محمد کہے تو کیا تم میری بات کو تسلیم کرو گے، مجھے سچ مانو گے؟ سبوں نے کہا ایک ساتھ مل کر کے اے محمد ابن عبداللہ، 40 سال تک ہم آپ کے ساتھ اٹھے ہیں، بیٹھے ہیں، مارکیٹ میں گئے ہیں، 40 سال ہم آپ کے ساتھ رہے، کھائے ایک ساتھ، پیے ایک ساتھ، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا ہے، ہم نے کبھی آپ کو کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ہم مانیں گے، آپ سچ کے علاوہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں. یہ دیکھیے ہاں، یہاں سے ایک نقطہ اور یہ ملتا ہے کہ جو دعوت دے رہا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے، تو دعوت دینے سے پہلے کی زندگی غور کیجئے گا، جو عالم، جو مولوی، جو داعی دعوت دے رہا ہے تو دعوت دینے سے پہلے کی زندگی اس کی صاف ستھری ہو، ہاں تب جا کر کے ان کی باتوں کا اثر پڑے گا عوام کے اوپر، نہیں تو نہیں. عوام سوال کرے گی کچھ دن پہلے تو چوری میں پکڑا گیا تھا اور جھوٹ بول رہا تھا، تیری زندگی تو صاف ستھری نہیں ہے اور تو ہمیں سمجھانے آ گیا ہے. سنیے یہاں سے ایک نقطہ یہ ملتا ہے کہ جو داعی دعوت دے رہا ہے، جو عالم دعوت دے رہا ہے، جو آدمی دعوت پیش کر رہا ہے، تو دعوت دینے سے پہلے کی زندگی عوام کے سامنے اس کی صاف ستھری ہو، تب جا کر کے ان کی باتوں کا اثر پڑے گا. دیکھیے دل کو جیت لیے، اب دعوت دے رہے ہیں. اب دیکھیے، اب جب سب لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ جھوٹ نہیں بولتے، تب نبی کریم نے کہا اے فلاں قبیلے والے سنو، اے فلاں قبیلے والے تم بھی سنو، اے فلاں قبیلے والے تم بھی سنو، اے فلاں قبیلے والے تم بھی سنو. جب میں بندے کے معاملے میں، جب میں منشیہ کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں تو سنو، اس اللہ کے بارے میں، اس اللہ کے معاملے میں میں کیسے جھوٹ بولوں گا؟ اے لوگوں سنو، اللہ نے مجھ کو نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھ کو رسول بنایا ہے. گاڑی ہلا میں قرآن کی آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یہ قرآن کی چند آیتیں میرے اوپر نازل ہوئی ہیں، اللہ نے مجھ کو نبی اور رسول بنایا ہے. اے لوگوں، جب میں انسان کے معاملے میں، جب میں منشی کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں تو اللہ کے معاملے میں میں کیسے جھوٹ بولوں گا؟ اے لوگوں سنو، سنو، قولوا لا الہ الا اللہ. اب دعوت دے رہے ہیں، یہ دیکھو اب دعوت دے رہے ہیں. قولوا لا الہ الا اللہ، اے فلاں قبیلے والو لا الہ الا اللہ تم پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کو دل سے قبول کر لو، تفلحوا. ایک فائدہ یہ ہوگا، ایک فائدہ یہ ہوگا تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم لکل عرب والعجم. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ عرب کے بھی تم مالک بن جاؤ گے، عجم کے بھی تم مالک بن جاؤ گے. جو تمہارے اینٹی کر رہے ہیں، جو اس پروگرام کو اینٹی کر رہے ہیں، سنو کیا وہاں کو فائدہ نکالا؟ عرب کے بھی عجم کے بھی
تو تلبڑیا والے بھی آپ کو ساتھ دے دیں گے. اگر اللہ کو یہ کام پسند ہے تو پرہیز والے بھی آپ کو ساتھ دے دیں گے. سنو نبی کریم نے کیا کہا, اے لوگوں سنو, لا الہ الا اللہ پڑھ لو, ایک فائدہ یہ ہوگا تفلحو, تم کامیاب ہو جاؤ گے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیا میں عزت کی زندگی ملے گی, آخرت میں جنت ملے گی. تم لکل عرب والعجم, دوسرا فائدہ یہ ہوگا تمہارا کہ تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے. اسی لیے میں نے ٹرسٹ والوں سے کہا کہ اگر اللہ کو یہ کام پسند ہے آگے بڑھتے جاؤ اور خلوصیت کے ساتھ, نیک ارادے کے ساتھ, دکھاوے کے لیے نہیں. ایک چادر ہم نے کسی کو دے دی, ویڈیو بنا لیا, ویڈیو بنانے کے خاطر تم جہنم میں جاؤ گے. دیکھو میں نے یہ نیک کام کیا, فیس بک میں آپ نے چھوڑ دیا, واٹس ایپ میں آپ نے چھوڑ دیا. یہ میرے بھائیوں یہ دکھاوا ہے نہیں, نیک نیتی کے ساتھ آپ کیجئے. اگر اللہ کو یہ کام پسند آ جائے تو میں نے کہا نا پورے جھارکھنڈ والے اس کو لبیک کہہ کر کے سب اس میں شامل ہو جائیں گے. جب نبی اکرم نے دعوت دی نا تب سب سر نیچے کر لیے ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جھوٹ بولیں گے, جھوٹ بول رہے ہیں. کیوں؟ ابھی جو اقرار کیا سب کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں. 40 سال تک ہم آپ کے ساتھ رہے, آپ کو کبھی ہم لوگوں نے جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. تو جب اللہ کے رسول نے دعوت پیش کی لا الہ الا اللہ کی تو سب سر نیچے کیا. کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے. کیوں؟ ابھی جو اقرار کیا کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں, اب کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ نبی اکرم کو جواب دے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. جب کسی کو ہمت نہیں ہوئی تو اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. نبی کا اپنا سگا چچا اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد کہتا ہے اے محمد تو ہلاک ہو جا, برباد ہو جا. کیا تم نے ہم لوگوں کو اسی لیے بلایا تھا؟ ہم 360 والے چھوڑ دیں. سنیے ٹرسٹ والوں, جب آپ نیک کام کریں گے اور نیک ارادے لے کر کے اٹھیں گے تو سب سے پہلے آپ کے گھر کے لوگ آپ کی دشمنی کریں گے, آپ کے گاؤں کے لوگ آپ کو روکیں گے, جماعت کے لوگ آپ کو روکیں گے, قریب والے آپ کو روکیں گے. جب آپ صحیح کام لے کر کے, سنیے اس لائن میں دشواری ہے, یہ تو برداشت کرنی پڑے گی. اسی لیے میں نے سورہ عصر کی تلاوت کی ہے, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. جب آپ حق کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گے, حق بات بولیں گے, تو ایسا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ حق بول کر کے چلے جائیں اور آپ کے اوپر پریشانیاں نہ آئیں. حق کو صبر کے ساتھ جوڑنے کا کوئی مقصد ہے. جب آپ حق کے راستے پر چلیں گے اور آپ حق کی طرف دعوت دیں گے, لوگوں کے سامنے حق بات کہیں گے, تو آپ کے سامنے پریشانی آئیں گی. کیا کہتے ہیں کہ مصیبتوں کے پہاڑ آپ کے اوپر توڑ لائیں گے. اس وقت آپ کو صبر سے کام لینا پڑے گا. تو ابو لہب جب اٹھ کر کے کہنے لگا کہ محمد تو ہلاک ہو جا, برباد ہو جا, تو اللہ کے رسول نے کچھ جواب نہیں دیا. اللہ کے رسول خاموشی سے پہاڑ سے اترے اور اتر کر کے چلے گئے. یہاں سے ایک نکتہ یہ بھی ملتا ہے کہ ہر سوال کا جواب نہیں دیا جا سکتا ہے. اگر آپ اس وقت زبان چلاتے, اگر آپ اپنے چچا کو کچھ بولتے, تو جو آپ دعوت لے کر کے آئے تھے اور ایک منصوبہ, آپ جو ایک ارادہ لے کر کے آئے تھے, پورا سجا ہوا اور بنا ہوا کام آپ کا بگڑ جاتا. ٹرسٹ والوں, اگر آپ کے آمنے سامنے کوئی خلاف کر دے تو آپ کو جواب نہیں دینا ہے. یہاں سے یہ نقطہ, یہ سبق حاصل کیجئے, ورنہ جو مقصد, جو ارادہ لے کر کے آپ اٹھے ہیں, اس ارادے میں آپ کامیاب نہیں ہوں گے. ہر ایک کی بات آپ سنیے, آپ نیک کام کرتے جائیے, آگے بڑھتے جائیے, اور سنیے آپ کو تو دکھ ضرور پہنچے گا جب کوئی خلاف کرے گا, اور خلافی باتیں وہ عام کرے گا. جب کوئی آپ کو تکلیف پہنچے گی تو آپ جواب مت دیجئے. اگر وہ غلط راستے پر ہے تو اللہ خود اس کو جواب دے گا. جب نبی نے کوئی جواب نہیں دیا تو سنیے, رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایک سورت ہی نازل کر دی, تبت یدا ابی لہب. اے ابو لہب سن, میرے نبی کے اوپر تو زبان چلائے گا, میرے نبی کو برا بلا کہے گا. ارے میرا نبی ہلاک نہیں ہوگا, تو خود برباد ہو جائے گا, تو ہلاک ہو جائے گا. میرے بھائی جو رب العالمین نے جواب دے دیا, اور ایک سورت ہی رب العالمین نے قرآن کریم کا نازل کر دی. جب تک یہ دنیا قائم رہے گی اور لوگ اس سورت کی تلاوت کریں گے,
میری ذات پر لعنت برستی رہے گی، لعنت برستی رہے گی، لعنت برستی رہے گی۔ ٹرسٹ والوں، جب کوئی نادیدہ الفاظ تمہارے سامنے اس معاملے میں کہہ دے تو تم سے میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ تم اس کی جواب مت دینا۔ سنو، اللہ رب العالمین کو اگر یہ کام پسند ہے تو اللہ خود اس کا جواب دے دے گا۔